بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ تو رحمان ہے، یا اللہ تو رحیم ہے، یا اللہ تو کریم ہے، یا اللہ میں بے بس ہوں، بے سہارا ہوں، میرے مسئلے کا حل تیرے سوا کسی کے پاس نہیں۔ یا اللہ اے مشکل کشا، میری حاجت پوری کر دے، اور میری حاجت بس اتنی ہے کہ مجھے ناظرین صلاۃ الحاجات کیا ہے، صلاۃ الحاجات کی فضیلت کیا ہے، صلاۃ الحاجات کے کیا کیا فائدے، صلاۃ الحاجات پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، صلاۃ الحاجات کس وقت پڑھنی چاہیے، کیا جب سورج ڈوبنے لگتا ہے؟ نہیں، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک خاص اور منفرد نماز ہے جو اللہ رب العزت کے دربار میں آپ کی فریاد اور التجا کو شرف قبولیت بخش سکتی ہے۔ جی ہاں، صلاۃ الحاجات وہ عظیم الشان عبادت ہے جو بندے کی دعا کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچاتی ہے۔ وہ بہترین وسیلہ ہے جو ناممکن ترین کام کو بھی ممکن بنا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی برکت والی نماز ہے جو حاجت روائی، مشکلات کے حل اور دلی مرادوں کی تکمیل کے لیے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی۔ اس کی اصل فضیلت کیا ہے، یہ کیسے پڑھی جاتی ہے، اور یہ کیسے آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے؟ آئے ان اہم سوالات کے جوابات کو تفصیلاً جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا اور سوچا کہ آپ دنیا اور آخرت میں ناکامی کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ رزق کی تنگی، مصائب اور مشکلات کا طوفان، دعائیں بے اثر کیوں معلوم ہوتی ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اپنے سچے خالق اور مالک کے سامنے جھکنے، سجدہ کرنے سے کتراتے ہیں تو حقیقی کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ نماز صرف ایک عام عبادت نہیں بلکہ مومن اور کافر کے درمیان حد ایک فاصل ہے۔ پیرانے پیرے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو اس ضمن میں یہاں تک سخت فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو اور اس کے گھر کو آگ لگا دو۔ سوچے، جب نماز ترک کرنے پر ایسی سخت وعید درکار ہے تو پھر کامیابی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ لوگ دنیا بھر کے وظائف اور عملیات تو کرتے ہیں مگر اصل نماز سے غفلت برتتے ہیں اور پھر شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ یاد رکھیں، جب تک آپ سچے پکے نمازی نہیں بنیں گے، کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی دعا فائدہ نہیں دے گی۔ تو کیوں نہ آج ہی سچی توبہ کر لیں اور نماز کی پابندی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لے۔ یہی پہلا قدم ہے حقیقی کامیابی کی طرف۔ نماز کی فضیلت اور اس کی رفعت شان کو سمجھنے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ نماز کے علاوہ جتنی بھی عبادات نازل ہوئی مسلمانوں پر، جن احکام شرعیہ کو لازم قرار دیا گیا، جن کی ادائیگی کا انہیں مکلف بنایا گیا، وہ تمام اسی دنیا میں نازل ہوئی جب دنیا کے سارے دروازے بند نظر آئے، جب ہر کوشش ناکام ہوتی دکھائی دے، تب صرف ایک ہی دروازہ کھلا رہتا ہے، اللہ کا دروازہ۔ اور اس دروازے پر خالص دل سے 2 یا 4 رکعت صلاۃ الحاجات ادا کریں، پھر اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کریں، وہ دعا رد نہیں کی جائے گی۔ یہ نماز اللہ سے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کا ایک بہترین وسیلہ ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بار بار کوشش کے باوجود کاروبار میں ترقی نہیں کر پاتے، اچھی نوکری نہیں ملتی، شادی میں رکاوٹیں آتی ہیں، قرض نہیں اترتا، گھر میں سکون نہیں ہوتا، لیکن جب وہ صلاۃ الحاجات کا مستقل عمل شروع کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مشکل کو آسانیوں میں بدل دیتے ہیں۔ صلاۃ الحاجات کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں، پھر دیکھیں کیسے ناممکن ممکن بنتا ہے، کیسے رکی ہوئی دعائیں پوری ہوتی ہیں اور کیسے مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہے۔ یہ نماز صرف حاجتوں کی تکمیل کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اس نماز کو ادا کرتا ہے تو اللہ اس کی سن لیتا ہے اور وہ کام جو کبھی مکمل نہیں ہو رہا تھا اچانک سے آسانی سے ہو جاتا ہے۔ ہزاروں لوگوں نے صلاۃ الحاجات کو آزمایا، بے شمار لوگوں نے اس کے کرشمات اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور وہ سب ایک ہی بات کہتے ہیں کہ یہ واقعی ایک معجزہ ہے۔ تو دیر کس بات کی، آج ہی صلاۃ الحاجات کا عمل شروع کریں، پھر اپنی آنکھوں سے اس کا اثر دیکھیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا جلد قبول ہو اور آپ کی حاجت پوری ہو تو صلاۃ الحاجات کے لیے بہترین وقت وہ ہے جب اللہ کے دربار میں دعا کی قبولیت کے دروازے سب سے زیادہ کھلے ہوتے ہیں۔ سب سے مؤثر وقت تہجد کا وقت ہے، یعنی رات کے آخری پہر، جب دنیا غفلت میں سو رہی ہوتی ہے اور رب کائنات اپنے بندوں کی طرف خاص رحمت کی نظر فرما رہا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی
کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ اس وقت اگر کوئی شخص وضو کر کے صلاۃ الحاجات ادا کرتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی، البتہ نماز فجر کے بعد، عین زوال کے وقت اور مغرب سے پہلے نوافل ادا کرنا منع ہے۔ اس لیے ان اوقات میں صلاۃ الحاجات نہ پڑھی جائے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر آپ اس صلاۃ الحاجات کو ہفتے کے سب سے افضل اور برکت والے دنوں یعنی جمعۃ المبارک کے دن کے ساتھ خاص کر لیں تو اس کی طاقت اور تاثیر کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ علماء کرام اور بزرگوں کا فرمان ہے کہ جمعے کے مبارک دن اس خاص صلاۃ الحاجات کو پڑھنے سے دعاؤں کی قبولیت کے چانسز اور امکانات 90 سے 100% تک ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسا مطرب وقت ہے جب مانگی جانے والی فریاد کا تیر کبھی خطا نہیں جاتا اور رحمت الہی ہر صورت بندے کی جھولی کو مرادوں سے بھر دیتی ہے۔ جمعے کا دن سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار اور بادشاہ ہے۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس پر سورج طلوع ہونے والے تمام دنوں میں سب سے بہتر دن قرار دیا گیا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن دنیا میں تشریف لائے، اور اسی مبارک دن قبولیت کی ایک ایسی خفیہ اور انمول گھڑی پائی جاتی ہے جس میں کوئی بھی مسلمان بندہ اگر اللہ رب العزت سے کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں کچھ بھی خیر اور حاجت طلب کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لازمی عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے جب جمعے کی عظیم الشان فضیلت اور صلاۃ الحاجات کا یہ طاقتور روحانی عمل ایک ساتھ مل جاتے ہیں تو رب کریم کی رحمت کا سمندر جوش میں آ جاتا ہے اور عرش مولا سے بندے کی تقدیر بدلنے کے فیصلے صادر کر دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے کاروبار میں سالہ سال سے بندش ہے، نوکری ملنے کے تمام اسباب ختم ہو چکے ہیں، اولاد کے رشتے میں مسلسل رکاوٹیں آ رہی ہیں، یا کوئی ایسی سنگین بیماری اور پریشانی ہے جس نے آپ کا ذہنی سکون تباہ کر دیا ہے، تو جمعے کے دن اس نماز کو پڑھنا اپنی زندگی کا مستقل معمول بنا لیں، کیونکہ جب آپ جمعے کے دن تمام دنیاوی مصروفیات کو چھوڑ کر سچے دل سے مصلی پر بیٹھتے ہیں اور صلاۃ الحاجات ادا کرتے ہیں تو وہ نماز سیدھی بارگاہ الہی میں پیش کی جاتی ہیں اور جمعے کے دن کی برکت سے اس کی قبولیت کی گارنٹی 90 سے 100% تک پہنچ جاتی ہے۔ ہزاروں دکھی دلوں اور پریشان حال لوگوں نے جب جمعے کے دن صلاۃ الحاجات کا یہ خاص وظیفہ کیا تو ان کی سالہ سال پرانی اور ناممکن ترین حاجتیں بھی دنوں میں پوری ہو گئی، مشکلات ایسے غائب ہو گئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ محترم ناظرین، ہم بات کر لیتے ہیں صلاۃ الحاجات پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ کو اپنی نوافل صلاۃ الحاجات کی نیت کر لینی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت صلاۃ الحاجات کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ تو اس طرح اپنی نیت کر لیں۔ آپ کو پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ یعنی الحمدللہ پڑھ لینے کے بعد 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لینے ہیں اور پھر رکوع اور سجدہ کرنا ہے۔ اب آپ ہر سجدے میں سجدے کی تسبیح سبحان اللہ ربی 3 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد قرآن پاک کے سب سے مشہور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو 50 مرتبہ پڑھ لیں اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا۔ اب دوسری رکعت میں بھی آپ کو پہلی رکعت کی طرح سورۃ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لینے ہیں۔ پھر دوسری رکعت کے دونوں سجدوں میں سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو 50 مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ یعنی اب اس نماز میں کل ملا کر 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے ہیں اور 100 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھ لینے ہیں۔ جب آپ صلاۃ الحاجات کی 2 رکعات ادا کر چکے ہیں تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کے دربار میں اپنی حاجت پیش کرنی ہے، اور یہ عام دعا نہیں ہونی چاہیے، یہ وہ دعا ہونی چاہیے جو دل کی گہرائیوں سے نکلے، جس میں آنکھوں کے آنسو گواہی دے کہ آپ کی فریاد حقیقی ہے، جس میں دل کی سچائی اور اللہ پر کامل بھروسہ جھلکے، دونوں ہاتھوں کو بلند کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اللہ کے سامنے بالکل اس طرح جھک جائیں جیسے کوئی بے سہارا غلام اپنے آقا کے سامنے گر گڑاتا ہے، اپنے رب کو اس کے اسماء حسنہ کے واسطے دے کر پکارے، اس کی رحمت، اس کی مغفرت، اس کی قدرت کا واسطہ دے کر پکارے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی گریہ وزاری کو دیکھ کر اس کی تقدیر بدل دیتا ہے، جب ناممکن راستے کھلنے لگتے ہیں، جب دروازے خود بخود کھٹانے لگتے ہیں اور بندے خود حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے اس کی مشکلات پل بھر میں آسان ہو گئی۔ جب آپ سچے دل سے دعا کریں گے اور رو رو کر اللہ کے حضور التجا کریں گے تو یقین رکھیں اس کا اثر فوراً ظاہر ہونے لگے گا، خصوصاً جب یہ عمل جمعے کے دن کا ہو تو اس کا اثر اور طاقت دگنی ہو جاتی ہے اور قبولیت کا گراف 90 سے 100% تک یقینی ہو جاتا ہے۔ شاید اسی لمحے آپ کو دل کی گہرائیوں میں ایک سکون محسوس ہو، شاید کسی ایسے غیبی ذریعے سے مدد آئے جہاں سے کبھی توقع نہ تھی، شاید آپ کی
کی مشکلات دھیرے دھیرے ختم ہونے لگے اور وہ کام جو بار بار رکاوٹوں کا شکار ہو رہا تھا اچانک آسانی سے ہو جائے۔ یہ وہ معجزہ ہے جو ہر اس شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس نے مکمل یقین اور عاجزی کے ساتھ صلاۃ الحاجات کی ادا کی۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اور جب بندہ اس کی بارگاہ میں جھک جھک کر مانگتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اور آپ بس ایک بار آزما کر دیکھیں، اپنی مشکلات کو اللہ کے حوالے کر دیں، اپنی دعاؤں کو نماز کے وسیلے سے اللہ تک پہنچائیں، پھر دیکھیں آپ کی فریادیں کیسے بر آنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کے دل کی مرادیں کیسے پوری ہوتی ہیں، اور اللہ کی غیبی مدد کیسے آپ کے ہر رکے ہوئے کام کو آسان بنا دیتی ہے۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔ اللہ ہم سب کا